الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأهل بيته وأصحابه وسلم تسليما كثيرا كثيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والفجر وليال عشر والشفع والوتر والليل إذا يسر وقال الله تبارك وتعالى واذكروا الله في أيام معلومات أو كما قال صلى الله عليه وسلم وقال النبي صلى الله عليه وسلم أحب الأعمال إلى الله أعمال 10 أيام أو كما قال صلى الله عليه وسلم صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم اللهم صل على محمد عبدك ورسولك وصل على المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات میرے محترم بھائی بزرگ دوستو، حج کے بارے میں بات چل رہی تھی۔ ابراہیم علیہ السلام کے زمانے میں حج جو ابراہیم علیہ السلام نے کیا، اللہ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کے لیے اسی حج کو برقرار رکھا۔ البتہ مشرکین مکہ نے کچھ بیہودہ رسوم و رواج کا اضافہ کیا تھا، مثلا طواف کرتے وقت سیٹی بجانا، طواف کے چکر لگاتے تھے سیٹی بجاتے تھے، اور بائیں طرف سے چکر لگانے کی وجہ سے دائیں طرف سے شروع کرتے تھے، اور پھر جو نا مرد عورت کپڑے پہن کر طواف کرنے کو اچھا نہیں سمجھتے تھے، کہتے تھے کہ ہمارے کپڑے بڑے گندے ہیں، ننگے ہو کر طواف کرتے تھے۔ قرآن بتاتا ہے ایسا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان رسومات و رواج کو ختم کر کے حج کا جو شکل حضرت ابراہیم علیہ السلام کے زمانے میں تھی، اسی کو اپنے سنتوں سے مزین کر کے، اپنے مبارک طریقے سے مزین اور منور کر کے امت مسلمہ کو عطا فرمایا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی میں نبی بننے کے بعد صرف ایک ہی حج کیا ہے، جس کو حجۃ الوداع کہتے ہیں۔ سن 10 ہجری میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حج کرایا، لیکن عمرے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوری زندگی میں 4 مرتبہ کیا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حج اور عمرے کا وہ طریقہ جو حضرت ابراہیم علیہ السلام کا تھا، اسی کی اصلاح کر کے اسی کو باقی رکھا۔ اب قیامت تک ان حج اور عمرے کے طریقوں میں تبدیلی نہیں ہوگی۔ یعنی حج کی پوری عبادت میں ابراہیم علیہ السلام اور اس کے خاندان کا ذکر قدم قدم پر ملتا ہے۔ گزشتہ جمعے کو آپ نے ابراہیم علیہ السلام کے آئے آزمائشوں کا ذکر کیا۔ ان آزمائشوں میں اللہ تعالیٰ نے ان کو 100% کامیابی بھی عطا فرمائی۔ پھر اللہ نے خود فرمایا کہ انی جاعلک للناس اماما، ابراہیم تمہارے ان تمام کامیابیوں سے میں خوش ہوں، اب میں تجھے لوگوں کا امام بناتا ہوں۔ انی جاعلک للناس اماما، میں آپ کو لوگوں کا امام بناتا ہوں۔ اللہ خود کہہ رہا ہے میں انی بھی نہیں، انی جاعلک للناس اماما، میں آپ کو لوگوں کا امام بناتا ہوں۔ اللہ نے آپ کو لوگوں کا امام بنایا، اور اس امام بننے کی آپ پوری دنیا میں دیکھ رہے ہیں۔ تمام مذہب والے
دنیا میں جتنے بھی آسمانی مذاہب ہیں یا لوگوں کے خود ساختہ مذاہب ہیں، ہر مذہب میں ابراہیم علیہ السلام کا احترام ہے، عزت ہے، ادب ہے۔ مسلمانوں کے ہاں اس کا بہت بڑا مقام ہے، ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جد امجد بھی ہے، اور اس پر نماز میں ہم درود کر کے ان کو شامل کر کے پڑھتے ہیں۔ تو ابراہیم علیہ السلام کی پیشوائی اور ایمان بننے کی جو اللہ کی نعمت تھی، یہ اس طرح ظاہر ہے کہ بھائی ابراہیم علیہ السلام جہاں بھی اس کا تذکرہ ہو، لوگ ادب احترام سے اس کا تذکرہ کریں، عیسائی بھی، یہودی بھی، مسلمان بھی، سکھ بھی، ہر مذہب والے ابراہیم علیہ السلام کو عزت کی نگاہ سے دیکھتے ہیں، قدر کی نگاہ سے دیکھتے ہیں۔ تو حج کا ذکر چل رہا ہے، اس ذکر میں جو نا ذی القعدہ کا مہینہ اور 27ویں تاریخ ہے، 2 دن کے بعد انشاءاللہ تعالی ذوالحجہ شروع ہو جائے گا۔ لیکن میں شروع سے پڑھ رہا تھا بڑی حدیث کی کتابیں، علماء کے اقوال، میں حیران ہو کے رہ گیا۔ اللہ تعالیٰ نے سورہ فجر میں والفجر وليال عشر والشفع والوتر، اللہ نے فجر کی نماز کی قسم کھا کے 10 راتوں کی قسم کھائی، لیکن یہ صرف 10 راتیں نہیں ہیں، یہ 10 دن اور رات ملا کر راتیں اللہ نے کہا ہے، اور پھر ان کے جفت راتوں کی بھی قسم کھائی ہے، ان کے طاق راتوں کی بھی اللہ نے قسم کھائی۔ میرے اور آپ جب کسی بات پر قسم کھاتا ہے تو اس لیے نہیں کہ بھئی اللہ کے ہاں جھوٹ کا امکان ہے، اس وجہ سے اللہ نے لوگوں کو یقین دلانے کے لیے، انسانوں کو یقین دلانے کے لیے قسم کھائی، ایسا نہیں۔ وَمَنْ أَصْدَقُ مِنَ اللَّهِ قِيلًا، اللہ سے زیادہ بات کا سچا تو کوئی ہے ہی نہیں۔ جب اللہ تعالیٰ نے قرآن میں کسی چیز کی قسم کھاتے ہیں تو یہ اللہ تعالیٰ یہ دکھانے کے لیے کہ یہ مخلوق میرے ہاں بڑی اس کی عزت ہے، میرے ہاں بڑی اس کی گناہ اہمیت ہے، جو مضمون میں بیان کر کے اس کی قسم کھا کے بیان کرتا ہے، اللہ کہنا چاہتے ہیں یہ جو قسم کے بعد بات کر رہا ہوں اس مضمون کی بڑی اہمیت ہے۔ اللہ تعالیٰ کسی کی چیز کی قسم کھائے اس سے کون پوچھ سکتا ہے؟ آپ بھی اس کے، ہم بھی اس کے، کائنات کی للہ ما فی السماوات و ما فی الارض، زمین و آسمان میں جو کچھ ہے میرے اور آپ کے پروردگار ہی کا تو ہے، اس لیے ہم کسی چیز کی قسم کھائے کھا سکتے ہیں، لیکن یہاں پر کوئی انسانوں کے لیے شرط ہے کہ انسان اللہ کے علاوہ کسی کی قسم نہ کھائے۔ انسان اللہ کے علاوہ کسی مخلوق کے لیے قسم کھائے فقط اشرک، یہ اللہ کے ساتھ شرک ہے، شرک کا گناہ ہے۔ من اشرک باللہ غیر اللہ فقط اشرک، جو اللہ کے علاوہ کسی مخلوق کی قسم کھائے اپنی باتوں میں، اس نے اللہ کے ساتھ شرک کیا۔ صحیح حدیث بخاری اور مسلم سے۔ اللہ کے ناموں کی قسم جائز ہے، صفات کی قسم جائز ہے، قرآن کی قسم جائز ہے، لیکن ان کے علاوہ کسی چیز کی بھی قسم کھانا انسانوں کے لیے، مسلمانوں کے لیے حرام ہے۔ ماں باپ کی قسم، بچوں کی قسم، بیوی کی قسم، زلفوں کی قسم، آنکھوں کی قسم نہیں، یہ ساری چیزیں بکواس ہیں، ناجائز ہیں، ان سے بچنے کی ضرورت ہے۔ کچھ چیزیں نا ہم ڈراموں سے، فلموں سے لے کر نا ایکٹنگ کر تو لوگ بولتے ہیں، ناجائز کرتے ہیں۔ بالوں کی قسم، تیرے چہرے کی قسم، تیرے آنکھوں کی قسم، حرام ہے، حرام ہے، بچے اس سے۔ اللہ تعالیٰ نے انسانوں کو قسم کھانے کی اجازت دی ہے، اگر کہیں کسی بات پر لوگوں کو یقین نہیں آتا وہاں آپ قسم اللہ کے نام کی کھا کے سچی بات کہہ دیجیے، اللہ کے صفات کا سہارا لے کر سچی بات کہہ دیجیے۔ قرآن اللہ کا کلام ہے، قرآن کی قسم کھا سکتے ہیں، لیکن اس کے علاوہ کسی رسول کی، نبی کی، فرشتے کی، جنات کی، کسی بھی مخلوق کے انسان قسم کھائے فقط اشرک، یہ شرک کے برابر ہوا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے سورہ فجر میں نماز فجر کی قسم کھا کر ارشاد فرمایا کہ بھائی 10 راتوں کی مجھے قسم۔ حضرت عبداللہ بن عباس جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے شاگرد بھی ہیں
چچزاد بھائی بھی ہیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو ایک دعا دی تھی، اللہم علمہ التاویل وفقہہ فی الدین، اے اللہ اس عبداللہ ابن عباس کو قرآن مجید کی تفسیر کا علم بھی عطا فرما اور دین کی سمجھ بھی عطا فرما۔ بڑی شخصیت ہے، اور یہ واحد آدمی ہے جس کی تفسیر ملتی ہے بازاروں میں، تفسیر ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، عربی میں ہے، اس کے اقوال پر قرآن کی تفسیر ہے، اردو میں اس کا ترجمہ آیا ہوا ہے۔ تو وہ فرماتے ہیں کہ یہاں 10 دنوں کی جو اللہ نے قسم کھائی ہے، یہ یکم ذی الحجہ سے لے کر 10 ذی الحجہ کے ایام ہیں۔ یہ 10 دن اللہ کے ہاں روئے زمین کے سارے دنوں سے افضل ہے۔ دن رات کا نظام ہے نا دنیا میں، ان دن رات کے نظام کو دیکھ کے یہ للہ معافی، یہ سارے اللہ ہی کے لیے ہیں، لیکن اللہ کی کچھ خاص دنوں کے ساتھ خصوصی نسبت ہے، اس نسبت کی وجہ سے ان کی قدر بڑھ جاتی ہے، ان کی اہمیت بڑھ جاتی ہے۔ اللہ کے ہاں وہ دن اور راتیں معزز ہو جاتے ہیں۔ اللہ ان دنوں میں اپنے ان بندوں کی جو اللہ کو یاد کرتے ہیں، ذکر کرتے ہیں، عبادت کرتے ہیں، دعا کرتے ہیں، درود پڑھتے ہیں، استغفار کرتے ہیں، صدقات خیرات کرتے ہیں، نیکی میں آگے بڑھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ عام دنوں میں بھی اللہ کو پسند ہے، لیکن ان خاص دنوں میں وہ اللہ کے ہاں بہت زیادہ پسندیدہ ہو جاتے ہیں۔ اسی لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، احب الاعمال، اللہ کے ہاں سب سے پسندیدہ، سب سے محبوب عمل وہ جو مسلمان عشرہ ذی الحجہ کے شروع کے 10 دنوں میں کرتا ہے۔ یکم ذی الحجہ سے 10 تک، یکم ذی الحجہ سے 10 تک جو دن رات ہے نا، یہ انتہائی پسندیدہ ہے۔ علامہ ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ ابن تیمیہ کے شاگرد ہیں، وہ ان کا موازنہ کرتے ہیں، یہ ذی الحجہ کے شروع کے 10 دن افضل ہے یا رمضان المبارک کا آخری عشرہ افضل ہے؟ شروع کے 10 دن افضل ہے یا رمضان کا آخری عشرہ 20 سے آخر تک افضل ہے؟ تو فرماتے ہیں عشرہ ذی الحجہ کے 10 دن رمضان کے آخری عشرے کے دنوں سے بھی افضل ہے۔ ہر موازنہ کر کے کیا بولتے ہیں؟ کہتے دن ان کا افضل ہے، رات رمضان المبارک کے آخری عشرے کی افضل ہے۔ ان دنوں میں آپ کیا کرتے ہیں؟ ان دنوں میں آپ قربانی کرتے ہیں، حج کرتے ہیں، تکبیر پڑھتے ہیں، روزہ رکھتے ہیں۔ ترمذی شریف کی صحیح روایت ہے، صحیح روایت، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یکم ذی الحجہ سے لے کر 10 ذی الحجہ تک اگر کوئی روزہ ایک روزہ رکھے، 1 سال نفل روزہ رکھنے کے برابر ہے۔ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اللہ کے نبی ان دنوں کا بڑا خیال رکھتے تھے، اس لیے 9 ذی الحجہ کا روزہ مسنون ہے، سنت روزہ ہے، سنت مؤکدہ روزہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ رکھا کرتے تھے، اور ہمیں اور آپ کو اس کو فضیلت بتا کر رکھنے کا کہا، ارشاد فرمایا۔ تو اللہ کو راضی کرنے کے لیے یہ جو 10 دن یکم ذی الحجہ سے لے کر 10 ذی الحجہ تک جو اللہ دن رات ہمیں عطا فرماتے ہیں، یہ اللہ کو بہت زیادہ محبوب ہیں، اور ان دنوں میں جو نیک عمل آپ کرو گے وہ عمل بھی اللہ کے ہاں محبوب ہوگا، اور ان دنوں میں جب آپ اور میں اللہ کی نافرمانی سے بچیں گے تو ہم خود بھی اللہ کے محبوب بنیں گے۔ کیا بنیں گے؟ اللہ کے محبوب بنیں گے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ جو شروع سے لے کر 10 تک کے جو دن ہیں یہ دنیا کے سارے دنوں سے افضل ہے۔ صحابہ اکرام نے کہا یا رسول اللہ جہاد سے بھی یہ افضل ہے؟ اللہ کے راستے میں جہاد کرنے سے بھی افضل ہے؟ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہاں، جہاد بھی اس کا مقابلہ نہیں کر سکتا، البتہ وہ مجاہد، وہ مسلمان مجاہد جو اپنے مال اور جان دونوں کو لے کر اللہ کے راستے میں جنگ کرے، لڑے، جہاد کرے اور شہید بھی ہو جائے اور اس کا مال بھی اس کو نہ ملے، واپس نہ آئے، جان بھی اللہ کے راستے پر لگ گئی اس کی، اور اس کا مال بھی لگ گیا، جان اور مال کو لے کر اللہ کے راستے پر گئے اور واپس نہیں لوٹا، فرمایا کہ وہ مجاہد تو ان سے زیادہ اجر رکھے گا، عام مجاہدین سے بھی زیادہ اجر ثواب
اس مسلمان عورت کو اللہ دیں گے جو یکم ذوالحجہ سے لے کر 10 ذوالحجہ تک اللہ کو یاد کرے، نمازوں میں اللہ کو یاد کرے، تکبیروں میں اللہ کو یاد کرے، صدقات خیرات کر کے اللہ کو یاد کرے، کسی کی مدد کر کے، درود شریف پڑھ کے، استغفار کر کے۔ اسی لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عشرہ ذوالحجہ کے شروع کے 10 دنوں میں کثرت کے ساتھ کبیرو، اللہ کی تکبیر کہا کرو، اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر، وحللو، کثرت کے ساتھ لا الہ الا اللہ پڑھا کرو، لا الہ الا اللہ، اس کا ورد زیادہ کرو، وحمدو، اور اللہ کی کثرت کے ساتھ الحمدللہ بولا کرو۔ فرمایا کہ یہ دن اللہ کو محبوب ہے، اس دن میں جتنا بھی انسان اپنے زبان کو اللہ کے ذکر کے لیے استعمال کرے، اللہ کی تکبیر کے لیے، اللہ کی تسبیح کے لیے، کلمے کے ورد کے لیے اپنی زبان کو استعمال کرے تو اس بندے کو اللہ اپنا محبوب بناتے ہیں۔ بڑی فضیلت، بہت فضیلت۔ تو حضرت عبداللہ بن عباس کہتے ہیں جو سورہ فجر کے شروع میں لیال العشر ہے، ان عشر سے مراد ذوالحجہ کے شروع کے 10 دن ہیں۔ سورہ بقرہ میں آ جائے اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَاذْكُرُوا اللَّهَ فِي أَيَّامٍ مَّعْلُومَاتٍ، حج کے معلوم دنوں میں اللہ کو کثرت کے ساتھ یاد کرو۔ ابن عباس کہتے ہیں ایام معلومات سے مراد اشہر الحجہ، اشہر الحجہ، ذوالحجہ کا شروع کے 10 دن ہیں۔ اللہ نے ان کو کہا کہ معلوم دن ہے میرے یاد کرنے کے لیے، میرے ذکر کرنے کے لیے، میری تکبیر کو بولنے کو۔ ہاں کوئی وجہ تو ہے نا، اللہ تعالیٰ آپ کی طرف نسبت کر رہے ہیں۔ رمضان اللہ کا مہینہ، اس کے اندر اللہ کے ہونے کی وجہ سے اجر بھی بڑھ جاتا ہے، گناہوں کی سزا بھی بڑھ جاتی ہے، نیکی کا اجر بھی بڑھ جاتا ہے۔ بیت اللہ شریف اللہ کا گھر ہے، اس کی نسبت اللہ کی طرف ہے، ثواب بھی بڑھ جاتا ہے وہاں، اور گناہوں کی سزا بھی وہاں بڑھ جاتی ہے۔ اسی طرح کتاب اللہ، دنیا میں بہت ساری کتابیں ہیں، لیکن اللہ کی کتاب قرآن مجید کی نسبت اللہ کی طرف جب ہو جاتی ہے تو اس کی عزت میں، احترام میں، اہمیت میں، اس کی شان میں، اس کی کبریائی میں اللہ کئی گنا اضافہ کر دیتے ہیں۔ ایسے ہی ان 10 دنوں کی نسبت اللہ نے اپنی طرف کی ہے کہ یہ 10 دن میرے ہاں سب سے پسندیدہ، سب سے محبوب ترین دن ہیں مجھے یاد رکھنے کے لیے، میرے سامنے عبادات کرنے کے لیے، میرے سامنے نیکی کرنے کے لیے۔ اللہ ان 10 دنوں کی بڑی تعریف قرآن میں کرتے ہیں۔ انہیں کیا کرنے کی ضرورت ہے؟ ان کو اپنانے، اور یہ اس کی وجہ سمجھ میں آتی ہے۔ اس کی تھوڑی سی کوئی آپ سوچ، ہمارے 24 گھنٹے کی زندگی میں عام طور پر ہم کیا ہو جاتے ہیں؟ 24 گھنٹے کی زندگی میں اپنے دنیاوی شغلوں کی وجہ سے، مصروفیت کی وجہ سے، اپنی جو ہے نا ملازمت کی وجہ سے، کاموں کی وجہ سے اللہ کو کما حقہ یاد کرنے کا وقت نہیں ملتا، اللہ کو بھول جاتے ہیں، تعلق ہمارا ٹوٹ جاتا ہے۔ لیکن اللہ رحمان الرحیم ہے، اس اللہ نے سال کے 12 مہینوں میں کچھ دن ایسے رکھے ہیں کہ میرا اور آپ کے تعلق اپنے ساتھ جوڑ لیتا ہے اللہ تعالیٰ۔ رمضان کا پورا مہینہ تعلق جوڑنے کا مہینہ، اس وجہ سے سارے لوگ مسجد آ کے مسئلے آباد ہو گئے تھے۔ اس کے بعد پھر ہم اپنے کاموں میں چلے گئے ہیں، اللہ کی یاد سے دور ہوئے، اللہ کے قرب سے دور ہونے کے بعد نفس و شیطان کی وجہ سے دور ہو جاتے ہیں۔ پھر اللہ تعالیٰ نے اشہر ذوالحجہ کے یہ 10 دن اللہ نے عطا کیے کہ میرے بندوں قریب آ جاؤ، دوبارہ میرے ساتھ گناہ بے رابطہ مضبوط کرو، تعلق مضبوط کرو، میرے قرب کو حاصل کرو۔ یعنی اللہ راضی ہو جاتے ہیں عبادت سے، جو ہماری زندگی کا مقصد ہے۔ عبادت بند نہیں ہے صرف نماز میں، یہ جو کنسپٹ ہے نا عبادت کا، تصور عبادت، اسلام کا تصور عبادت صرف نماز نہیں ہے، سب وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، انسان اور جنات کو اللہ کہتے ہیں کہ یہ میری عبادت کے لیے میں نے ان کو پیدا کیا۔ اب یہ عبادت صرف نماز ہو تو باقی کام کیا کریں گے؟ مقصد ہو جو آپ کی 24 گھنٹے پر حاوی ہو۔ لہذا عبادت سے مراد کیا ہے؟ ہر وہ کام جس سے اللہ راضی ہوتا ہے،
ہر وہ گناہ جس سے بچنے کی وجہ سے اللہ راضی ہوتا ہے، یہ ہماری زندگی کا تصور ہو تو اللہ تعالیٰ عبادت سے خوش ہو جاتا ہے۔ وہ ذکر کی شکل میں، تلاوت کی شکل میں، نماز کی شکل میں، روزے کی شکل میں، کسی کی مدد کرنے کی شکل میں، کسی کے ساتھ خوبصورت گفتگو کرنے کی شکل میں، صدقات خیرات کی شکل میں، قربانی کی شکل میں، حج کی شکل میں، پھر اللہ تعالیٰ نے ان کی شکلیں مختلف رکھی ہے اور اپنے بندوں کو بتایا کہ بھائی تم عبادات کے اندر مصروف ہو جاؤ، میں تمہارے دنیا کے کاموں کو آسان بھی کر دوں گا، مدد بھی کر دوں گا۔ اگر تم اس عبادت کو چھوڑ دو گے تم کو تمہاری مصروفیتوں میں تھکا دوں گا، تم اپنے مصروفیتوں میں تھک جاؤ گے، تم اپنی مصروفیتوں میں پھنس جاؤ گے، تمہیں وقت نہیں ملے گا پھر اللہ کی طرف آنے کا۔ اس لیے اللہ کیا کرتے ہیں؟ اللہ سال میں ایک مرتبہ، 2 مرتبہ، 3 مرتبہ ایسے دن لے آتے ہیں جس وقت ہمارے اللہ چاہتے کہ میری طرف آؤ، ایسے رات لے آتے ہیں اللہ چاہتے میرے بندے میرے قریب آؤ، دعا کرو، مجھ سے گناہ صلح کرو، مجھ سے میرے سامنے توبہ کرو، میرے سامنے گناہوں کی معافی۔ اللہ تعالیٰ پھر ہمیں ان دنوں اور ان راتوں کی وجہ سے اپنا قریب کرتے رہتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب یکم ذی الحجہ آ جائے تو ایک مسلمان کے لیے مستحب ہے، اچھا ہے، فرض بھی نہیں، واجب بھی نہیں، سنت مؤکدہ بھی نہیں، تاکیدی سنت فجر کی سنتوں کی طرح بھی نہیں، بہتر ہے، اچھا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس مسلمان مرد عورت نے قربانی کرنی ہے وہ حج پر نہیں گیا، قربانی کے لیے ارادہ ہے کہ قربانی کرو اپنے لیے ہے تو اس مسلمان کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فلا يأخذن من شعره ولا من اظفاره، تو اپنے بالوں کو اپنے ناخنوں کو نہ کاٹے، یہ مستحب حکم ہے۔ آپ یاد رکھو بات کو، جتنی بات ہے اتنی رکھو، مستحب حکم ہے، کرو گے تو ثواب میں اضافہ ہو جائے گا، اچھا ہے، نہیں کریں گے تو پھر کوئی اس کی وجہ سے گناہگار کوئی نہیں ہوگا، اس کی وجہ سے کوئی گناہگار نہیں ہوگا۔ یہ ایک عشق اور محبت کا تعلق ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یوں کریں تو اچھا ہے، یہ زیادہ پسندیدہ ہے۔ اور علماء مفسرین اور محدثین نے اس کی حکمت کو بیان کی ہے، اس حکم کی حکمت، جس مرد عورت نے قربانی کرنی ہے اپنے بالوں کو اپنے ناخن کو نہ کاٹے، یکم سے لے کر اپنے قربانی کے جانور کو ذبح کرنے تک۔ اب حیران ہو جائیں گے کیا حکم ہے بھائی ہم کیوں نہ کاٹے؟ یاد رکھو 10 ذی الحجہ سے لے کر یکم سے 10 ذی الحجہ تک کے جو دن ہیں ان میں حج آ جاتا ہے، اس میں لوگ عمرہ کرتے ہیں۔ حج اور عمرہ کا جب مسلمان احرام باندھتا ہے، میں تو عورت احرام کپڑوں کا نام نہیں ہے، سب کس کا نام نہیں، احرام سفید چادروں کا نام نہیں ہے، وہ سفید چادریں مستحب ہیں، سنت ہے مردوں کے لیے۔ احرام اصل میں کیا چیز ہے؟ احرام اصل میں حج اور عمرے کی نیت ہے، جب آپ نیت کرتے ہیں یہ فرض ہے، حج میں بھی حج کی نیت فرض ہے، احرام ہے، عمرے میں بھی عمرے کی نیت فرض ہے، احرام ہے۔ تو جب ہم حج اور عمرے کی نیت کرتے ہیں تو ہمارے لیے اللہ نے پابندی لگائی ہے، جب تک تم حج اور عمرے سے مکمل طور پر فارغ نہیں ہو جاؤ گے اس وقت تک اپنے ناخن نہ کاٹو، اپنے بالوں کو نہ کاٹو، بدن کا کہیں بھی بال، کہیں بھی ہمارے بدن میں بال ہو ان کو کاٹنے کی اجازت نہیں ہے حج اور عمرے کی نیت کرنے کے بعد۔ اور مزے کی بات ہے اب ایک مسلمان ان دنوں قربانی کا ارادہ کرتا ہے، اب اللہ تعالیٰ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جو حاجی اپنے بال اور ناخن نہیں کاٹتے ہیں یہ قربانی کرنے والا مرد عورت ان حاجیوں کے ساتھ ایک مشابہت پیدا کرے۔ کیا کرے؟ مشابہت پیدا کرے، حاجیوں کے ساتھ عمرہ کرنے والوں کے ساتھ ایک مشابہت، ظاہری مشابہت پیدا کرے۔ یہاں آپ مشاہرہ مشابہت پیدا کریں گے، یہاں مشابہت پیدا کریں گے، میں اللہ کے ناموں کی قسم کھاتا ہوں عرفات کے میدان میں جتنے رحمت آئیں گے اس عمل کو کرنے والوں کو اللہ ان سے محروم نہیں کرے گا۔ مشابہت کی اتنی فضیلت،
ہیں، اچھے لوگوں کے ساتھ مشابہت اچھائی ہے، برے لوگوں کے ساتھ مشابہت برائی ہے۔ من تشبہ بقوم فہو منہم، حضور نے فرمایا اگر تم اچھے لوگوں کے ساتھ جیسے ہو جاؤ گے اللہ اس طرح تم کو کر دے گا۔ اگر تم برے لوگوں، گناہ گاروں، ظالموں، بدماشوں کے ساتھ اپنی مشابہت کرو گے تو قیامت کے دن ان ظالموں کے ساتھ اٹھائے جائیں گے۔ مشابہت اسلام میں بہت بڑی چیز ہے، اسی لیے جب حاجیوں کی مشابہت آپ کریں گے اپنے قربانی کے جانور کے ذبح ہونے تک اپنے بالوں کا اور ناخنوں کو اپنے کاٹا نہیں، اللہ کے لیے چھوڑا خاموشی سے گئے، یہاں آپ قربانی کریں گے تو حاجیوں کو حج میں جتنے بھی اللہ کی رحمتیں ملی ہوئی ہوں گی اللہ آپ کو بھی اتنے ہی عطا فرمائیں گے۔ کتنے خوبصورت لوگ ہیں، تیرے محبوب کی یارت شباہت لے کے آئے ہوں، حقیقت اس کو کہتے ہیں میں صورت لے کے آیا ہوں۔ بزرگ کہتے ہیں کہ یا اللہ یہ جو میرے چہرے میں بال ہیں یہ صرف بال نہیں ہے، یہ پیارے نبی کی سنت ہے، داڑھی پیارے نبی کی سنت ہے، مولوی کے بتاؤ داڑھی نبی کی سنت ہے، کسی مولوی نے آپ کو اوپر سے مسلط نہیں کیا، یہ اس شکل و صورت کا حصہ ہے جو کائنات کے اصیل ترین شکل و صورت ہے۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی آپ ان بالوں کو چھوڑتے ہیں اس تصور میں آ کے کہ میرے نبی کے چہرے میں مبارک بال تھے، آپ سسر نے ان کو منڈایا نہیں، میں ان کو کیوں منڈاؤں بھائی؟ ہاں جب آپ نے چہرے کی مشابہت حضور کے ساتھ کر دی پھر اللہ کے نبی بھی کبھی آپ کو محروم نہیں کریں گے۔ کیا کر رہے ہیں آپ اکثر؟ بہت بڑی چیز ہے یہ بہت بڑی چیز ہے۔ یہ نہ تو کہ مولویوں نے داڑھی نہیں، مولویوں کا داڑھی کے ساتھ تو تعلق ہی نہیں، ہم تو دین پہنچاتے ہیں، لیں گے تو آپ کا فائدہ، نہیں لیں گے تو اپنی مرضی ہے، نقصان تمہارا ہوگا۔ داڑھی کسی غلط کی نہیں، سارے نبیوں کی سنت 1,24,000 نبی داڑھی کے ساتھ آئے، اللہ کے سارے ولی اولیاء کرام داڑھی کے ساتھ آئے، اہل بیت اعظام حسن حسین داڑھی کے ساتھ جوانوں، حسن حسین کی داڑھی تھی، حضرت علی اور صحابہ کرام کی داڑھی تھی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے، اس کو اس حیثیت سے رکھنے کی ضرورت ہے۔ یہ مشابہت حضور کے چہرے کے ساتھ ہم کریں گے تو اللہ تعالیٰ ہمیں نبی کریم کی اطاعت کے لیے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کے لیے قبول فرمائیں گے۔ تو یہاں آپ ناخن چھوڑ دیں گے، نہیں کاٹیں گے، بال چھوڑیں گے، نہیں کاٹیں گے، قربانی کرنے تک اب اللہ تعالیٰ آپ کو کیا کریں گے؟ حاجیوں اور عمرہ کرنے والوں کی جو رحمتیں ہیں اس میں آپ کو شامل کریں گے، قیامت کے دن پورا اجر لے کر اٹھیں گے۔ یہ عمل ان دنوں کی خصوصی عمل ہے، اس کو کرنے کی ضرورت ہے۔ اس کے علاوہ کیا کرنا ہے؟ یکم سے لے کر 9 ذی الحجہ تک یہ عمل کے لیے بہترین دن ہے۔ اپنی نمازوں کی پابندی کریں، نفل نماز پڑھے، تہجد پڑھے، تلاوت کرے، درود شریف، توبہ استغفار، صلاۃ توبہ، صلاۃ حاجت، جتنے کثرت کے ساتھ ان دنوں کو ہم اللہ کے لیے اعلان کریں گے اللہ کو دے دیں گے، اتنا ہی اجر اور ثواب، اتنا ہی اللہ کو ہم راضی کرنے والے بنیں گے۔ تکبیر آپ کی زبان میں اللہ اکبر رہے، تحلیل لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کثرت کے ساتھ پڑھے، تمہید الحمدللہ، تسبیح سبحان اللہ، جتنی کثرت کے ساتھ ان دنوں کو کریں گے اتنے ہی زیادہ بہتر ہے۔ اگلے جمعے کو انشاءاللہ تعالی پھر ہم قربانی اور اس کے مسائل کو بھی ذکر کریں گے۔ تو یہ بڑا مبارک زمانہ آیا ہے 10 دن کے لیے، ان 10 دنوں کی ہم قدر کریں گے تو یہ اللہ کو راضی کرنے کے لیے بہترین زمانہ ہے، اپنے گناہوں کو معاف کر کے اللہ کے قریب ہونے کا بہترین زمانہ ہے۔ یاد رکھو اللہ کی قرب کی نشانی کیا ہوگی؟ آپ کے یہ 10 دن قبول ہوں گے، اور آپ کو کیسے معلوم ہوگا کہ میری یہ 10 دن کی عبادت قبول ہوگی؟ میں آپ کو گارنٹی کے ساتھ بتاتا ہوں، آپ ان 10 دنوں کی قدر کریں گے، آپ کو ایک کیفیت ملے گی، اس کیفیت کے اندر یہ ہے کہ آپ نیکی سے محبت کرنے لگیں گے، برائی سے فزیکلی نفرت تمہارے اندر پیدا ہوگی، اور برائی سے نفرت اور نیکی سے محبت آپ کے کامل ایماندار ہونے کی نشانی ہے، اور آپ سے اللہ کے راضی ہونے کی نشانی میں سے۔
اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو اس کی سمجھ عطا فرمائے۔ تو یہ 9 ذی الحجہ سے لے کر 10 ذی الحجہ یعنی قربانی کرنے تک بالوں کو نہ کاٹنا، ناخن نہ کاٹنا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے، کریں گے تو اس کے دوران بڑی ایک نورانیت ملے گی، لیکن یہ کوئی فرض حکم نہیں، کوئی واجب حکم نہیں کہ اس کی وجہ سے آپ گناہ گار ہوں گے، چھوڑ دیں گے۔ ہر حکم کی ایک حیثیت ہے، اس حیثیت سے اس کو جو ہے اختیار کرنے کی ضرورت ہے۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو سمجھ عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔